میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم و معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور جس کو باقاعدہ شہادت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ایک انقلابی مہینہ ہے، اور خصوصاً اس کی 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے وہ واقعتاً ایک انقلابی تاریخ ہے۔ اس درجے انقلابی تاریخ ہے کہ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی جو آگ تھی اس سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس درجے انقلابی تاریخ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان تھا وہ 10 محرم الحرام کو ہی ختم ہوا تھا، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری تھی۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں 10 محرم الحرام کے مختلف قسم کے انقلابات ہوتے ہوئے اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا سانحہ وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا، جس کو ہم واقعہ کربلا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ 10 محرم الحرام کا ایسا تاریخی انقلاب ہے کہ بعد کے اندر بھی اس کے اندر اس درجے انقلاب آنا ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن ہوگا۔ تو لہذا 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں واقعہ کربلا پیش آیا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی المناک شہادت ہوئی، اس وجہ سے 10 محرم الحرام فضیلت کا دن ہے یا انقلابی دن ہے نہیں، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ایک عظیم فضیلت والے دن اور ایک عظیم انقلابی دن کے اندر یہ انقلاب وجود کے اندر آیا ہے۔ تو 10 محرم الحرام کی فضیلت میرے بھائیوں اس واقعے کی بنیاد پہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ عظیم فضیلت والے دن واقعہ ہوا ہے، اس لیے کہ 10 محرم الحرام میرے بھائیوں ایسا فضیلت والا دن ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اس وقت 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 10 محرم الحرام کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، فضیلت باقی ہے، فرضیت ختم ہو چکی ہے، فضیلت باقی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کہ یہ 10 محرم الحرام کا دن بڑا انقلابی دن ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا انقلابی واقعہ ہونے والا ہے جس کو ہم قیامت کا نام قیامت کا دن کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارے آج کے اس خطبے کے اندر جو میری غرض ہے، جو عرض کرنا ہے، وہ 2 باتیں۔ ایک یہ کہ واقعہ کربلا یکم محرم الحرام سے یا اس سے پہلے سے میں نے بھی سنا، میں نے بات بھی کر دی، آپ نے بھی سنا، ایک سے نہیں کئی لوگوں سے سنا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی سنا، لیکن میرے بھائی اگلی بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس واقعہ کے اثرات میری ذات کے اوپر کیا بنے ہیں۔
نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ اہل بیت سے میرے بھائیوں محبت کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اس سے غرض نہیں، لیکن یہ کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور اہل بیت کا تذکرہ محض تذکرے کی حد تک نہیں میرے بھائیوں، وہ انقلابی لوگ تھے، انقلابی دین کے اندر اپنے پورے خاندان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس انقلابی دین کے اندر انقلاب برپا کرنے والے، پورے خاندان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے والوں کے تذکرے سے میرے دل کے اندر کس درجے انقلاب پیدا ہوا یہ نہیں ہوا۔ میرے اندر کا جذبہ کیا بنا؟ اللہ کے نام کے اوپر مر مٹنے کا جذبہ بنا، خواہشات کو اللہ کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ بنا۔ اللہ کے نام پہ کم از کم جب اللہ کا نام آتا ہے تو کیا دکان بند کرنے کا جذبہ بنا؟ کیا اللہ کے نام پہ جب اللہ کا نام بلند ہو رہا ہو تو کیا اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جذبہ بنا؟ میرے بھائیوں، یہ تذکرہ برائے تذکرہ نہیں، یہ وہ خاندان کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، میرے بھائیوں ایک زندگی کا کوئی بھی ان کا شعبہ دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ان کے ایک ایک لمحہ دین کے احیاء، دین کی سربلندی، دین کی اشاعت، دین کے لیے قربان ہونے کا جذبہ میرے بھائیوں نمایاں نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت محض لبیک یا حسین کہنے سے ادا نہیں ہو، عملاً حسینی ہونا نظر آئے، میرے چہرے سے حسینی ہونا نظر آئے، میرے عمل سے حسینی ہونا نظر آئے، یہ ہے لبیک یا حسین۔ پھر اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ خاندان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شہداء، یہ اہل البیت، یہ وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیا کہہ رہا ہے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ لوگوں، یہ وہ لوگ تھے ایمان والوں میں سے، یہ وہ رجال تھے کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا۔ کلمے کی غرض، کلمے کا مقصد، کلمہ پڑھ کے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کے اوپر مٹ گئے، اس کے لیے قربان ہو گئے، اور ایک رائی کے برابر بھی پیچھے کمی نہیں آئی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، عربی زبان کے اندر کلمہ پڑھا ہوا ہے، محض عربی کی ادائیگی میرے بھائیوں یقیناً اس سے انسان مسلمان ضرور ہو جاتا ہے، لیکن کامل مومن اس وقت بنے گا جب اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، جو اس کا مطالبہ ہے، اس کو آدمی عملی طور پر اس کو جب پورا کرے گا، جس کو اللہ رب العزت میرے بھائی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، وہ اس کو انہوں نے سچا کر دیا۔ اور اس کو سچا کرنے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، تو بعض تو ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو پورا کرنے کے لیے، وعدے کو نبھانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ،
اور فرمایا کہ دوسرے بعض ایمان والے جو زندہ ہیں لیکن ان کا زندگی کا مقصد اور ان کی زندگی کی غرض اور ان کی زندگی کا ہدف یہی ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کہ جب ہمارے لیے بھی اللہ کے نام پہ قربان ہونے کا موقع آئے گا، ہمیں اللہ ہماری جان مانگے گا اللہ کے دین کے لیے، سر بلندی کے لیے، تو ہم بھی وہ اسی انتظار میں ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ کھرائی کے برابر بھی ان کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ تو جن کے ایمان کا، جن کے جذبات کا، جن کے اہداف کا میرے بھائیوں قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے کہ ان کی زندگی کے اہداف یہ ہیں، ان کی زندگی کی غرض کہ اللہ کے نام کے اوپر مر مٹنا ہے، تو میرے بھائیوں ایسی ہستیوں کے نقش قدم کے اوپر چلنا یہ ہم سب کا معراج ہے، یہ ہم سب کی زندگی کا ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ کہہ رہے وہ کامیاب ہو کر چلیں گے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم بھی انہی کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، اہل البیت کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، اور اندر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا اور اللہ کے نام پہ جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کو قربان کرتے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں ہماری قربانی اس درجے کی نہیں ہو سکتی جو نواسے رسول، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ ہماری میرے بھائیوں یہ نقل ہوگی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی اس کو اصل بنا کر قبول فرما لیں گے اور ان شہداء کے ساتھ ہمارا حشر فرما لیں گے۔ لیکن ایک قدم تو بڑھائیں میرے بھائیوں، نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں استقامت کے ساتھ استقامت دکھائی، تو میرے بھائیوں ہمارے لیے استقامت کیا ہے؟ ہم کم از کم فرائض کے اوپر تو استقامت دکھا دیں کہ نمازیں 5 نمازیں ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ہر چیز کو قربان کروں گا لیکن نماز نہیں قربان ہونے دوں، ہر چیز قربان کروں گا تلاوت نہیں قربان ہونے دوں، ہر چیز قربان کروں گا، ہر چیز ذبح کروں گا لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بھائیوں یہ اس 10 محرم الحرام کا پیغام ہے، اس مہینے کا پیغام ہے۔ آج میرے بھائیوں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ عالم کفر کے مقابلے کے اندر آدمی کے لیے کھڑا ہونا یہ شہادت کا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، استقامت ہی اصل ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے یہ استقامت کا مفہوم میرے بھائیوں مخصوص نہیں ہے کہ کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، ہندو کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اور یہودی اور عیسائی کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اللہ وہ بھی موقع لائے اس کے اندر بھی استقامت دکھائیں گے۔ میرے بھائیوں نفس کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے، اپنی خواہشات کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے۔ یہاں پر بھی میرے بھائیوں سنت یہ بھی استقامت ضروری ہے۔ فاستقم کما امرت، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہی ہے کہ اے میرے محبوب جس چیز کا آپ کو حکم دے دیا گیا آپ اس کے اوپر استقامت دکھائیے، مستقیم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر تو ہم نے اس 10 محرم الحرام کے بعد سے یہ عزم کیا ہوا ہے پختہ کہ ہم نے دین کے اوپر استقامت دکھانی ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی ہے اور اس کے لیے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، دکان کی قربانی دینی پڑی بند کرنے کی وہ ہم دیں گے، گاہ کی قربانی دینی پڑی وہ کریں گے، دفتر کی قربانی دینی پڑی وہ کریں گے، مہمان آ گیا ہے اس کی قربانی دینی پڑی کریں گے، لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی تو اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جھکائیں گے اور اللہ کے گھر کے اندر حاضری دیں گے۔ میرے بھائیوں جب آج اللہ کے اس گھر میں حاضری دینا مشکل ہے
تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے بھائیوں کیسے حاضری دے سکتے ہیں؟ یہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے میرے بھائی؟ آج اپنے ہاتھوں سے، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میرے بھائی ہم سبا کر رہی ہیں، تو کل کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سفارش اور شفاعت کے امیدوار بن سکتے ہیں میرے بھائی؟ شناختی علامت ہونا ضروری ہے، شناختی کارڈ ہر جگہ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ میرا امتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگ موجود ہوں گے، تو آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرا امتی ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ سفارش فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی، اور اس زمانے کے اندر گھوڑے لوگ پالتے بھی تھے اور بڑا ان کا شوق بھی تھا، اور گھوڑوں کے بڑے گرویدہ بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، ایک بہت بڑا استبل ہے، میدان ہے، وہاں پہ گھوڑے جمع ہیں، اور ایک گھوڑا وہ ہو جس کا پیشانی کے اوپر بھی سفیدی ہے، گھٹنوں کے اوپر بھی سفیدی ہے، پچھلے والے بھی اور اگلے کے اوپر بھی سفیدی ہو، بازو کے اوپر بھی سفیدی ہو۔ بتاؤ کہ جتنا مرضی جب غفیر ہو گھوڑوں کا، تو کیا خیال ہے وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا یا نہیں پہچان لے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان نشانات کی وجہ سے وہ تو آدمی ضرور اپنے گھوڑے کو پہچان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن میری امت کی ایک خاص علامت ہوگی، خاص شناخت ہوگی کہ جس سے میں پہچان لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنے والے ان کے اعضاء قیامت کے دن اس طرح چمکتے ہوئے روشن ہوں گے جیسے یہ ستارے روشن و چمکدار ہیں۔ تو یہ میں پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں اپنے ان بھائیوں کا اور اپنا، کہ میرے بھائیوں کی جو نماز کا اہتمام نہیں ہے، وضو کا اہتمام نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن ان کے پاس یہ شناخت نہیں ہوگی، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا امتی ہوں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ 10 محرم الحرام، یہ شہادت کا مہینہ ہمارے لیے پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر 2 چیزیں لانی ہے۔ ایک تو اپنے اندر انقلاب لانا ہے، تبدیلی لانی ہے، اور دوسرا دین کے اوپر استقامت دکھانی ہے۔ جیسے کفر کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، اپنے نفس کے مقابلے کے اندر بھی کھڑا ہونا ہے، کہ وہ نہیں کرنی جو نفس کہتا ہے، جو خواہشات کہتی ہیں، وہ کرنا ہے، وہ کہنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں انقلاب اپنے اندر لے آئے اور اس کے اوپر استقامت دکھا دی، تو میرے بھائیوں یہ شہادت کا جو مہینہ ہے، محرم الحرام کا جو پیغام ہے، 10 محرم الحرام کا جو پیغام ہے میرے بھائیوں، وہ یہی ہے۔ کفر کے مقابلے میں بھی کھڑا ہونا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کے مقابلے میں بھی ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔